السلام علیکم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کی ایپیسوڈ نمبر 37 کی شروعات میں ہم ولیم کو دیکھیں گے جو قدس میں موجود کچھ لکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ صلیبی اور مسلمان ایک دوسرے کو تباہ کرنے میں میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں۔ وہ اپنے دشمنوں کی آنکھوں میں اپنے ایمان کو چمکتے ہوئے یقین کے ساتھ تولتے ہیں۔ یہ دراصل ان کے اور ہمارے درمیان ایک پوشیدہ بندھن بناتا ہے۔ آج میں نے اپنے قلم کو ہمارے درمیان اس پوشیدہ بندھن کی خاطر سیاہی میں ڈبو دیا ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں صلاح الدین ایوبی میودود اور باقی ساتھیوں کے ساتھ شیرکو کی قبر کے پاس دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایک آواز گونجتی ہے۔ امیر شیرکو کی سربراہی میں مسلم فوج نے شاندار فتح حاصل کی ہے۔ جنگی تاریخ میں ناڈر اور باصلاحیت کماندار کے طور پر وہ جانے جاتے تھے۔ ان کے سپاہی ان سے عقیدت سے پیار کرتے تھے جو ہر کماندار حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ ہر سپاہی کی طرح وہ بھی انتہائی فیاض اور ہمیشہ اپنی بات پر قائم رہتے تھے۔ دعا کے بعد صلاح الدین ایوبی اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب امارلیک کے ساتھ جنگ میں شیرکو نے صلاح الدین ایوبی کی جان بچائی تھی۔ اس خیال کے بعد صلاح الدین ایوبی تلوار شیر کی قبر پر رکھ دیتے ہیں۔ آواز مزید گونجتی ہے۔ اس دنیا میں جس کا نام لیتے ہی سب کے سب احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں وہ شیرکو المنصور ہیں۔ اگلے منظر میں صلاح الدین ایوبی وزیر کا لباس پہن رہے ہوتے ہیں اور آواز گونجتی ہے۔ امیر شیرکو کی موت کے فوراً بعد سلطان نے جسے تخت پر بیٹھنے کی حلف بھیجی وہ امیر صلاح الدین کے علاوہ کوئی نہیں تھی۔ عظیم سلطان ان لوگوں سے آتے ہیں جو لوگ جسارت رکھتے ہیں، تاہم یہ ان کی قسمت چمکانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تیار ہونے کے بعد صلاح الدین ایوبی پورے عزم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور آواز مزید گونجتی ہے کیونکہ بہت سے لوگ جن سے امیدیں وابستہ کی گئی ہیں تقدیر کے چکر میں پھنس گئے۔ جس کی پشت پر خداوند کی ہوا ہو اسے کوئی روک نہ سکتا۔ صلاح الدین کا مقدر کیا ہوگا یہ خداوند کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ادھر قاضی فاضل ایک مکتوب لکھ رہے ہوتے ہیں اور لکھنے کے بعد سپاہی کو دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ مکتوب انصاف قلمدار سلطان نور الدین محمود زنگی نائب مصر کے وزیر صلاح الدین کی طرف سے ہے۔ مکتوب لیتے ساتھ ہی 3 سپاہی روانہ ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھتے بڑھتے تینوں اپنے راستے جدا کر لیتے ہیں۔ ایک مکتوب بغداد تک جہاں پہنچتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا تخت ان اصولوں پر قائم ہے۔ دوسری جانب صلاح الدین ایوبی دیوان کی جانب بڑھتے ہیں اور مکتوب پر لکھے گئے الفاظ گونجتے ہیں غلطیاں ذاتی ہوتی ہیں لیکن آفات عمومی ہیں۔ ہمارا رب اب ہمیں ایک مشکل آزمائش سے آزماتا ہے اور ہمیں حکم دیتا ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، علیحدگی میں نہ پڑو۔ میں سودوں پر پلا بڑھا ہوں، میں نے اس دنیا کی گہرائیوں کو اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں سے سیکھا ہے۔ میرا محل میں لباس پہننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میرا تخت صرف میرا گھوڑے کی زین ہے۔ جہاں کہیں بھی کفار کے مقابلے میں کوئی مجاہد ہے وہ میرا دنیا اور آخرت کا بھائی ہے۔ یہ مت سوچے کہ ہم وقت اور جگہ کے لحاظ سے محدود ہیں۔ جس کے دل میں ایمان ہے اس کی آواز ہر جگہ مشرق سے مغرب تک پہنچتی ہے۔ ہماری کوششیں جاری رہیں گی جب تک کہ پورے عالم میں اسلام کا بول بالا نہیں ہو جاتا۔ اپنی عوام کا احترام کرنا اللہ کا احترام کرنا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام بھیجا گیا وہ پورے وثوق اور ولولے کے ساتھ اس کا جواب دیتے تھے۔ میں جب بھی کسی ٹوٹے دل انسان کو دیکھتا ہوں میں اپنا چہرہ اور سمت ان کی طرف متوجہ رکھوں گا جب تک کہ ان کا درد ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ یہ میری قسم ہے۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں لوگ ان کے سامنے ادب سے جھکتے جاتے ہیں۔ آواز مزید گونجتی ہے جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہ مشقت کا راستہ ہے، خواہ ذلیل ہو جاؤں یا وزیر بن جاؤں میں اپنی قسم کو ہرگز نہیں بھولوں گا۔ قدس میری زندگی کی حد اور مسجد الاقصی میری منزل ہے، خط امارلیک تک بھی جا پہنچتا ہے۔ آواز مزید گونجتی ہے ان سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک کہ یہ ظلم و ستم باقی نہ رہے اور اللہ کی عبادت شروع ہو جائے۔ اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو میری دشمنی صرف حملہ آوروں کے لیے ہوگی، مظلوم میرے پروں تلے ہیں اور ظالم میری تلوار کے سائے تلے ہیں۔ یہ الفاظ میرے اہل اسلام سے وعدہ ہے۔ کافروں کی بات کروں تو ان کے لیے تنبیہ ہے۔ خط پڑھنے کے بعد امارلیک کو بہت غصہ آتا ہے۔ ادھر آگے بڑھتے بڑھتے صلاح الدین ایوبی دیوان میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں پر قاضی فاضل صلاح الدین ایوبی کے ساتھی اور دیگر موجود ہوتے ہیں۔ آخرکار صلاح الدین ایوبی تخت پر جا بیٹھتے ہیں۔ ان کی آواز گونجتی ہے میرے رب حقیقت کو بلا دینے والے سلطنت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ قاضی فاضل کہتے ہیں محترم وزیر آپ کی وزارت نے تمام مصر کو خوشی دی ہے۔ انصاف کے دیوان میں آپ کی موجودگی میں ریاست تردرانہ آپ کے دربار میں حاضر ہیں، ہم آپ کے احکامات کے منتظر ہیں۔ شام میں سلطان اصفہانی سے کہتے ہیں کیا شیرکو کے سپاہیوں میں یادگاریں تقسیم کر دی گئی ہیں؟ تو اصفہانی کہتے ہیں میرے سلطان تقسیم کر دی گئی ہیں، آپ کے حکم کے مطابق ان کی جو یادگار جس کے لیے تھی وہ اسے سونپ دی گئی ہے۔ سلطان کہتے ہیں شیرکو حلب کے بعد سے میرا ہم نوا تھا، میں ابھی تک اپنے آپ میں نہیں آ پا رہا ہوں۔ میودود کہتا ہے ان جیسے زبان کے پکے چند مجاہدین ہی اس سرزمین پر آتے ہیں، اللہ ان کا مقام بلند فرمائے۔ سلطان کہتے ہیں آمین، وہ ہمیں مصر تحفے میں دے کر چلا گیا ہے۔ ادھر وزیر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ہم نے اب تک مصر میں امن و
امان برقرار رکھنے کے لیے بہادر اور اہم لوگوں کو تعینات کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ محل اور فوج میں نظم و ضبط کو یقینی بنایا جائے۔ قاضی فاضل اب سے دیوان کے رہنما اور سربراہ مشیر کے ساتھ ساتھ میرے نائب بھی ہیں، ایسی اب سے میرے لشکر کے سردار اعلیٰ ہیں۔ کاراتگن بہت پرجوش ہوتا ہے، مگر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں سردار زادے سردار الفا علی وہ شہر کے نظم و ضبط اور حفاظت کے ذمہ دار ہیں، ایک ہی وقت میں گھڑ سوار لشکر کے سربراہ بھی ہیں، بزرگ تیر انداز دستے کا کماندار ہے اور ساتھ میں جاسوسوں کی طرف سے آنے والے معلومات کو بھی جمع کرے گا، لہٰذا فوج ادریس کی سپرد ہے۔ ابراہیم محل کی حفاظت کے ذمہ دار تم رہو گے، محل کا سربراہ حکیم لطیف ہے، جبکہ خلیل سربراہ معاون اور میرا نائب ہے۔ سب کو ذمہ داریاں ملتے ہوئے دیکھ کر کاراتگن بہت بے چین ہو جاتا ہے اور قاضی فاضل سے کہتا ہے دیکھو میرے لیے کوئی فریضہ نہیں بچا، مگر صلاح الدین ایوبی بول پڑتے ہیں اتنا عرصہ مشکل حالات میں ہمارے راستے کا ہم سفر اور میرا اعتماد بننے والا بورو قبیلے کا سردار کاراتگن، لہٰذا فوج اور سپاہیوں کی ذمہ داری دوبارہ سے ان کی ہے۔ مگر کاراتگن خوش دکھائی نہیں دیتا کیونکہ یہ ذمہ داری تو پہلے سے ہی ان کے پاس تھی۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کاراتگن خزانچی کے ساتھ ساتھ سربراہ تحصیلدار ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی کاراتگن کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اس کے منہ سے بے سختہ نکلتا ہے تحصیلدار خزانہ، ذمہ داری کا نام تو دیکھو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پرجوش انداز میں سینے پر ہاتھ رکھتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اللہ ناکام نہ کرے، عہدوں کے کاغذات جلد از جلد تیار کر لیں۔ قاضی فاضل کہتے ہیں محترم وزیر جو آپ کا حکم۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں لوگوں کو انتظار میں نہ رکھیں، انہیں دیوان میں آنے دے قاضی فاضل، تاکہ انصاف کے دیوان کا آغاز ہو سکے۔ یہ کہتے ساتھ ہی تمام لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ خلیل آگے بڑھتا ہوا لوگوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے محترم وزیر جلد ہی آپ کی ایک ایک شکایات سنیں گے۔ قاضی فضل صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر کہتے ہیں آپ کی اجازت سے ہم شروع کر سکتے ہیں۔ اجازت ملتے ساتھ ہی پہلا شخص شکایت لے کر وہاں آتا ہے اور کہتا ہے محترم وزیر صاحب میں گنے کے کھیت میں کام کرنے والا غلام ہوں، میں اور میرا خاندان بہت پریشان کن حالات میں ہے، ہمارا مالک ہمیں کھانا نہیں کھلاتا اور حقوق مانگنے پر ظلم کرتا ہے، براہ کرم ہماری مدد کریں۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ان مالکوں کو کیا ہو گیا ہے، اپنے غلاموں کے ساتھ بدسلوکی کیوں کر رہے ہیں، کیا آپ ان کا کام کم کرتے ہیں؟ تو غلام کہتا ہے ہرگز نہیں، سوائے نیند کے ہم میدان کبھی نہیں چھوڑتے، سب بیمار ہیں لیکن پھر بھی وہ رحم نہیں کرتے، ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، سب ایک چنگاری کے انتظار میں ہیں، مجھے ڈر ہے کہ آگ لگنے پر کوئی بھی غصے کو روک نہیں سکے گا۔ صلاح الدین ایوبی پوچھتے ہیں وہاں کا مالک کون ہے؟ تو قاضی فاضل کہتے ہیں مصر کے رئیس، چینی کی تجارت میں مقابلہ سخت ہو گیا ہے، ان کے کوئی اصول نہیں ہے، غلام اس کا شکار ہیں۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں تم جا سکتے ہو، میں ذاتی طور پر اس معاملے سے نپٹوں گا، اپنے ساتھیوں کا خیال رکھو۔ غلام کے جاتے ساتھی شمسا شکایت لے کر وہاں آتی ہے، جسے دیکھ کر صلاح الدین ایوبی حیرانگی سے کہتے ہیں شمسا؟ تو شمسا کہتی ہے محترم وزیر میں آپ کی اجازت سے اپنی شکایت کا اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ ادھر سلطان پوچھتے ہیں قاہرہ سے کیا خبر ہے؟ تو اسفیانی کہتے ہیں امیر صلاح الدین نے تخت پر بیٹھنے کے بعد جو ضابطے بنائے ہیں اس کے مثبت اثرات دیکھے گئے ہیں۔ تو سلطان کہتے ہیں لیکن یہ کافی نہیں ہوگا، مصر کو زندگی دینے والا یہ شام ہے، انہوں نے ایک وجہ سے کیرک کے راستے میں مسلمانوں کے لیے کافروں پر حملہ کیا تھا، وہ شام اور قاہرہ کے درمیان تجارتی راستے کو توڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مہودود پوچھتا ہے کرنے والا کون ہے، لٹیرے یا سلیبی؟ تو سلطان کہتے ہیں اس راستے پر کیلے کی معلومات کے بغیر پرندہ تک نہیں اڑتا، ہمارے قاہرہ کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ہمیں اس رکاوٹ کو جڑ سے اکھاڑ دینے کی ضرورت ہے۔ مہودود کہتا ہے کیا ہم حریم کے بعد کیرک پر نظریں جمائیں گے میرے سلطان؟ تو سلطان کہتے ہیں مصر کو مکمل طور پر محفوظ رکھنے کے لیے ہم یہ کرنے پر مجبور ہیں، ہمارے پاس اچھا موقع بھی ہے، کاؤنٹس میلا وہ کیرک قلعے کی کنجی ہے۔ دوسری جانب صلاح الدین ایوبی شمسا سے پوچھتے ہیں آپ کی کیا شکایت ہے؟ تو شمسا کہتی ہے مجھے شکایت آپ سے ہے، میں آپ کے فیصلے سے خوش نہیں ہوں، سنا ہے کہ گلزارہ کے قاتل میلا کو رہا کر دیا جائے گا، کیا یہ سچ ہے؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں مجھے بھی اس کی توقع نہیں تھی، قاضی نے ایسا فیصلہ سنایا ہے کہ وہ مجرم نہیں تھی۔ جواباً شمسا کہتی ہے اور آپ نے ظلم کے خلاف خاموش رہنے کو ترجیح دے دی۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں انصاف ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا کہ ہمارا دل کہتا ہے شمسا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ دوبارہ مصر میں داخل نہیں ہوگی، اسے آزاد کیا جائے گا۔ شمسا کہتی ہے میں قانون کی نہیں بلکہ اپنی ضمیر کی سنتی ہوں، مجھے آپ نے مایوس کر دیا صلاح الدین۔ یہ کہتے ساتھ ہی شمسا اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب زندان میں میلا نے اس سے کہا تھا صلاح الدین کے ساتھ اپنی محبت کو استعمال کرتے ہوئے تم نے مجھے زندان میں ڈال دیا، وہ چاتلیون تھا لیکن تم نے الزام مجھ پر ڈال
ڈال دیا؟ شمسا نے کہا تھا انکار نہ کرو، تم نے اسے ہمارے ٹھکانے کا بتایا تھا۔ میلا نے کہا تھا اگر تم یہ دعویٰ کرتی ہو تو ثبوت سامنے رکھو۔ شمسا نے کہا تھا ایک مسلمان کے بیس میں جاسوس بذات خود ثبوت ہے، تم مصر میں کیوں ہو؟ تم مجھے جواب دو۔ تو میلا نے جواباً کہا تھا ایک اور وجہ ہے، یہ میرے اور صلاح الدین کے درمیان ہے۔ شمسا نے کہا تھا لیکن صلاح الدین آخر میں جیت گئے، تمہیں ویسے ہی سزا دی جائے گی جیسا کہ تم مستحق ہو۔ اس خیال کے بعد شمسا کہتی ہے وزیر صلاح الدین آپ نے مجھے کافی مایوس کیا ہے، میں توقع کر رہی تھی کہ میں اسے سزا ہوتے ہوئے دیکھ سکوں تو شاید میری تکلیف کم ہو جائے گی۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اس نے کھلے عام جرم نہیں کیا ہے، عدالت ایسے ہی کام کرتی ہے۔ شمسا کیا آپ مجھ سے یہ توقع رکھتی ہیں کہ میں بطور وزیر اسلام کے قانون کی نافرمانی کروں؟ شمسا کہتی ہے وہ عورت آپ کو یہاں مارنے آئی تھی لیکن اس سے موقع نہیں مل سکا، اس نے اب تک ہمت نہیں ہاری ہے، آپ کسی ایسے شخص کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جو آپ کو مارنے کی کوشش میں لگا ہو؟ شام میں سلطان کہتے ہیں کیرک کے اکاؤنٹ صلاح الدین کے پاس ہے، ہمیں یہ موقع ہوشیاری سے استعمال کرنا چاہیے۔ صلاح الدین کو جلد از جلد خط لکھا جائے، اسے کہو کہ کاؤنٹس ملا کو فوراً میرے پاس بھیج دو، اس کے لیے شام کی عدالت مقرر فرمائی جائے۔ طویل جرم طویل تفتیش کا تقاضا کرتا ہے، عدالتی فیصلے سے ہم کیرک کو ایک طرف لے جائیں گے۔ ادھر شمسا کہتی ہے اگر ظلم کو برقرار رکھنا ہی تھا تو ہم نے درگام اور شہوار سے نجات کیوں حاصل کی؟ وزیر صلاح الدین غصے سے کہتے ہیں شمسا خاتون آپ کے الفاظ سخت ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ان شیطانوں کی طرح ہوں؟ تو شمسا کہتی ہے میں یہ نہیں کہتی، لیکن آپ کی منصفانہ شخصیت اس فیصلے سے داغدار ہو جائے گی۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں میں وہی کر رہا ہوں جو میرے عنوان کی ضرورت ہے، فیصلے پر سوال کرنے سے پہلے آپ کو پہلے فقہ اور قانون کا علم ہونا ضروری ہے۔ شمسا کہتی ہے بالکل، ایک مسیحی انصاف کے بارے میں کیسے جان سکتا ہے؟ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں میں نے ایسا نہیں کہا۔ شمسا کہتی ہے میں سمجھتی ہوں وزیر صلاح الدین، ریاست کا مذہب انصاف ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اسے ایک دن سمجھ جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی شمسا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ قاضی فاضل کہتے ہیں وزیر حضرت کاؤنٹس کے کاغذات تیار ہو چکے ہیں، وہ آپ کے حکم کے ساتھ رہا ہو جائے گی۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں میں اسے دیکھ لوں گا، ہم دیوان طلب کریں گے۔ کچھ میں بالڈون سپاہی کے ساتھ مشق میں لگا ہوتا ہے جبکہ بیلین سبیلا کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے وہ آدمی جسے شہزادے نے بازار میں دیکھا تھا ولیم کو اب تک اس بارے میں کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ سبیلا کہتی ہے ہر لمحہ جب بھی لارڈ گائے کا چہرہ دیکھتی ہوں میرے دل میں شک مزید بڑھ جاتا ہے۔ بیلین اب میں جانتی ہوں کسی ایسے شخص کو مار کر کیا محسوس ہوتا ہے۔ تو بیلین کہتا ہے میں جب سے واپس آیا ہوں ان زمینوں نے مجھے کئی ایسے احساسات سکھائے ہیں جن کے لیے میں اجنبی تھا، میں اب کسی بھی چیز سے بھاگنا نہیں چاہتا۔ سبیلا کہتی ہے ایبلین کا مستقبل اب تک غیر یقینی ہے۔ تو بیلین کہتا ہے بادشاہ امارلک جو بھی فیصلہ کرے میں ایبلین کے لیے لڑنا کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ بلندی پر سے چاتلیون ان دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اندر لارڈ گائے امارلک سے کہتا ہے عزت مآب فوج اب نظم و ضبط میں ہے، کوئی بغاوتیں نہیں ہیں۔ مصر میں شکست اور حریم قلعہ، صلاح الدین کا تخت پر بیٹھنا، ان سب چیزوں نے سلطان نور الدین کی بھوک میں اضافہ کیا ہوگا۔ ہم مزید غلطیاں نہیں کر سکتے، یہ کافی نہیں ہے کہ خود طاقتور ہو، ہمارے تمام اتحادیوں کو بھی طاقتور اور چکنا ہونا چاہیے۔ امارلک اس کے ارادے بھانپتے ہوئے کہتا ہے آپ ایبلین کے بارے میں بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ جواب میں لارڈ گائے کہتا ہے اب تک ایبلین کے حکمران کا تقرر نہیں کیا گیا، اس حالت میں ایک بہت بڑا حفاظتی خلا ہے، میرے خیال میں سورما چاتلیون اس کے لیے صحیح آدمی ہے۔ مگر ولیم کہتا ہے جناب ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بیلین اصل وارث ہے۔ جواباً امارلک کہتا ہے مجھے ان کی ضرورت نہیں جنہوں نے خون کے رشتے سے استحقاق کیا ہو، بلکہ وہ لوگ چاہیے جو تخت کے ولیم مستحق ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی ولیم بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں قاہرہ میں سمندر کے کنارے غلاموں سے تاجر کام کروا رہا ہوتا ہے، اس لیے صلاح الدین ایوبی کے پاس جانے والا غلام چھپتے چھپاتے وہاں پہنچتا ہے اور اپنے ایک ساتھی کو ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ کچھ میں شہزادے کو لڑائی کرتا ہوا دیکھ کر بیلین سبیلا سے کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ پرنس بالڈون بھی لڑائی سے گریز نہیں کرتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھی بیلین آگے بڑھ کر تلوار سپاہی سے لے لیتے ہیں اور کہتا ہے شہزادے بالڈون آپ کی تلوار آپ کے جسم کا ایک حصہ لگنی چاہیے۔ بالڈون پوچھتا ہے میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو بیلین کہتا ہے بھول جاؤ کہ آپ نے تلوار پکڑی ہوئی ہے، تلوار کو آپ کے جسم کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس لمحے چاتلیون بھی وہاں آ جاتا ہے اور شہزادے سے کہتا ہے میرا خیال ہے کہ آپ کو تلوار کی تربیت کے لیے ایک حقیقی سورما کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تلوار بے نیام کر لیتا ہے۔ تو بیلین کہتا ہے آپ آخری شخص ہے جنہوں نے بہادری کے اصولوں کے بارے میں بات کی ہے۔ چاتلیون کہتا ہے کیا ایسا وہ شخص کہہ رہا ہے جو مسلمانوں سے دور نہیں رہ سکتا؟ شہزادے پہلا اصول ہے کہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا، اور وہاں تمہیں خوف ضرور نظر آنا چاہیے جیسے کہ اب مجھے تمہاری آنکھوں میں نظر آ رہا ہے خوف بیلین۔ یہ کہتے ساتھ ہی چاتلیون بیلین پر
हमला आवर होता है। बैलियन पीछे हट जाता है और चातलियन कहता है ये हैरान और खौफजदा है। ये कहते साथ ही वो फिर से बैलियन पर हमला करता है। उधर समंदर के किनारे ताजिर का एक आदमी उसके पास आता है और उससे कहता है जनाबे गुलाम ने एक वजीर से आपकी और दूसरे मार्को की शिकायत की है। ये सुनकर ताजिर गुस्से से कहता है वहाँ जाने को उसे रास्ता कैसे मिला, उनमें से कौन वहाँ भाग कर गया था। फिर वो चिल्ला कर कहता है रुक जाओ, सबके सब एक कतार में खड़े हो जाओ। ये सुनकर सब शिकायत लगाने वाला शख्स बहुत परेशान हो जाता है और वो तमाम लोग एक कतार में खड़े हो जाते हैं। ताजिर कोड़ा हिलाते हुए पूछता है कौन था, तुम में से महल में कौन गया था, तुम हो कौन हमारी शिकायत करने वाले। मगर सबके सब खामोश रहते हैं और कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर ताजिर एक बार टूट पड़ता है और उस पर कोड़े बरसाता ही चले जाता है। कुछ में लड़ते हुए चातलियन बैलियन से कहता है हो सकता है कि मैं कायरा में अधूरे रह जाने वाले काम को यहाँ पूरा कर सकूं बैलियन। तो बैलियन कहता है ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ छुपने के लिए कोई औरत नहीं है। ये कहते साथ ही वो चातलियन पर हमला आवर होता है। उन दोनों की तलवारें एक दूसरे के गले पर चली जाती हैं। वहाँ आने वाला लॉर्ड गाय कहता है बस काफी हो गया, तुम शहजादी की इस तरह से बेइज्जती कैसे कर सकते हो। वो दोनों तलवारें नीचे कर लेते हैं और चातलियन कहता है मैं अपने शहजादे को देखकर आ रहा था कि हकीकी लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। जवाब में लॉर्ड गाय कहता है लड़ने के लिए कोई वजह नहीं बची है क्योंकि अब एबलाइन आपसे आपका है चातलियन। ये सुनकर बैलियन को बहुत गुस्सा आता है। लॉर्ड गाय मजीद कहता है एबलाइन चातलियन को देने का फैसला बादशाह का है। चातलियन खुश होते हुए कहता है लॉर्ड गाय फिर हमें जश्न मनाना चाहिए। ये कहते साथ ही वो लॉर्ड गाय के साथ आगे बढ़ जाता है। बैलियन को गुस्से में देखकर सबीला उसके पास आती है और कहती है बराए करम कुछ गलत मत करना। मगर बैलियन आगे बढ़ जाता है। कायरा में सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदान में मैला के पास आते हैं और कहते हैं मुझे उम्मीद है कि आप वाकई ये नहीं सोचेंगी कि मिस्र का वजीर एक बेदफा औरत को जिंदान में मार डालेगा। तो मैला कहती है क्या होगा कि अगर वो औरत वजीर को जिंदान में मार डाले, यहाँ क्यों आए हो। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं क्या अदालत का फैसला तुम्हें नहीं सुनाया गया, आपको इस शर्त पर रिहा किया जाएगा कि आप फिर कभी मिस्र की सरजमीन पर कदम नहीं रखेंगी। मैला हैरानगी से कहती है तुम मेरी जान बचाओगे और मुझे अपने हाथों से आजाद कर दोगे। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं ये कोई जाल नहीं है, फिक्र ना करें, हम अपने कहे गए अल्फाज को पूरा करते हैं। काश मुझे कौंत माइल्स को इसकी वजाहत करने का मौका मिलता। मैला कहती है तुम मेरे शौहर का नाम मत लो। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं अपने दुश्मनों और दोस्तों का जिक्र करना मेरा हक है। माइल्स ने मुझे बहरहमी से कुएं में फेंक दिया था, फिर उसने मिस्र में तलवार से मेरा मुकाबला किया। अगर मैं उसे ना मारता तो वो मुझे मार देता। मैला कहती है ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम कह रहे हो, तुमने उसे मार डाला, बस यही सच है। जवाब में वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं तुम गलत हो, जिन्होंने उसे मेरे पास भेजा और उसे अकेला छोड़ा उन्होंने उसे कत्ल किया है। मैला कहती है वो अकेला रह गया, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बादशाह हमारा दुश्मन है। माइल्स का खून तुम्हारे हाथों पर है। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं सच्चाई को देखने के लिए तुम्हें अपने दिल से बुग़्ज़ निकालना होगा। अगर तुम्हें एहसास हो कि अब तुम भी मुझे मारना चाहती हो तो और आओ और मुझे मेरे सामने खड़ी हो जाओ। मैं जिस तरह से मिस्र में इंसाफ फराहम करता हूँ मैं तलवार से भी इंसाफ करूंगा। इसलिए में काजी फाजल आते हैं और कहते हैं एक अहम मसला है। गुलाम ने दीवान में जो कहा था वो सच कहा, गुलामों की जानिब से खबरें अच्छी नहीं है। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी जानिब बैलियन गुस्से में बादशाह के कमरे की जानिब बढ़ता ही चला जाता है। विलियम उससे रुकते हुए कहता है मैं तुम्हारे गुस्से को समझता हूँ लेकिन तुम्हें सब्र करना होगा, तुम्हारे पास पहले ही बहुत दुश्मन है, क्या तुम बादशाह की भी मुखालफत करोगे। तो बैलियन कहता है ये वक्त सब्र का नहीं है बल्कि उनसे हिसाब करने का है विलियम। वो जाने लगता है तो विलियम फिर से उसे रोक देता है और उसके सारे कहे गए अल्फाज बेसूद होते हैं और बैलियन आगे बढ़ जाता है। वो बादशाह के कमरे में दाखिल करते हुए बुलंद आवाज में कहता है बादशाह अमारलेक। उसे देखते हुए अमारलेक कहता है मैं देख सकता हूँ कि तुमने एबलाइन के बारे में मेरा फैसला सुन लिया है लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने क्यों खड़े हो। तो बैलियन कहता है मैं आपको ये बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि मैं आपके फैसले को तस्लीम नहीं कर सकता। ये सुनकर अमारलेक को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी जानब ताजिर एक के बाद एक गुलाम को पीटता ही चला जाता है और कहता है चले जाओ और इसके बारे में शिकायत करो। उधर अमारलेक बैलियन से कहता है काश तुम ये जुर्रत मिस्र में सलाहुद्दीन के खिलाफ दिखाते, हो सकता था कि फिर एबलाइन तुम्हारा होता। तो बैलियन कहता है आपने वो शर्त रखी जिसका मैं हकदार था क्योंकि मुझे आप पर भरोसा था, मैंने इसे कबूल किया लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मैंने ये भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। अमारलेक कहता है अपनी हद से आगे ना बढ़ो। मगर बैलियन कहता है मेरे लिए अब कोई हद नहीं है, जान ले कि जो मेरा है मैं उसे लेने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसी के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आज की एपिसोड आपको जरूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें।